اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے۔ ایک راستہ ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس 3 صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے 3 اوصاف کون سے ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر 1 روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف وہ رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے۔ یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابی بن جائے گا۔ اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین میں ہل چل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں۔ مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو پہلی شرط ہے اعطاء، دوسرا ہے واتقا۔ واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا۔ وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے۔ اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی، اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئی کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے، اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا۔ ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل دل کو لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور اس مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ 3 اوصاف ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو، نمبر 3 جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے۔